مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے ایک ایسا عظیم اور مکمل اور کامل دین ہمیں عطا کیا ہے جس میں ہر طرح کی رہنمائی بھی موجود ہے اور کامل رہنما بھی موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے، جس کو جب بھی اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہوگا وہ در رسول کو چھوڑ کر بہتر نہیں ہو سکتی. وہ غلامی رسول میں آئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ہی کی ذات کائنات کے لیے ایک ہی نمونہ ہے جو رب کائنات نے بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، بگڑے ہوئے انسانوں کو، اپنی مقام سے گرے ہوئے انسانوں کو پھر انسان بنایا. کوئی نئی مخلوق لے کر نہیں آئے، نئے لوگ لے کر نہیں آئے. انہی بگڑے ہوئوں کو آپ نے ایسا سدھارا کہ قیامت تک لوگ ان پر رشک کرتے جا رہے. ایک ایک وجود کائنات کے لیے مینارہ نور بنا دیا، اور اس کے لیے محنت زیادہ نہیں لگی. جو ایک لمحے کے لیے، بلکہ آنے والا ظالم کی حیثیت سے آ رہا تھا، قاتل کی حیثیت سے آ رہا تھا، ایک شرابی اور زانی کی حیثیت سے آ رہا تھا، لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آ کر چند لمحے گزارے ہیں تو جب وہ اٹھ کر گیا ہے تو اس سے زیادہ مہربان وجود ہی کوئی نہیں تھا، شفیق وجود کوئی نہیں تھا، اور انسانیت کا خیر خواہ وجود کوئی نہیں تھا. یہ جو بدل کے رکھا ہے پورے وجود کو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کفر کے اس بتکدہ میں جہاں ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، نظریات کے، سوچ کے، فکر کے، تہذیب کے، معیشت کے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے. ایسے گٹا ٹوپ اندھیروں میں نور توحید کی شمع میرے رسول نے روشن کی تھی. مخالفت ہوئی، لوگ آپ کے مقابلے پر بھی آئے، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی عظمتوں کو جنہوں نے اس نور کو پہچانا اور اپنے اندر اتار لیا، اس نور کی روشنی سے اپنے اندر کو منور کر لیا. ایسے روشن ہو گئے کہ پھر میرے نبی نے فرمایا صحابہ النجوم، میرے صحابہ تو ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ و کما قال. میں جس کا بھی دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ. کامل وجود بنا دیا کہ جس کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں منزل تک لے جائے گا. تو وہ نفوس قدسیہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین آپ کے ساتھ تھی، پہلے اسلام میں آنے والے. جب آپ نے اسلام پیش کیا تو یہی طریقہ کہتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، حضرت علی مولا علی شیر خدا اسلام میں آ گئے، حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارث نے قبول کی. یہ ابتدائی لانے والا. لیکن انہی لانے والوں میں ایک وجود ایسا بھی ہے جنہوں نے خود
جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا باغیوں نے، تو چھت پر کھڑے ہو کر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں اس کا اظہار کیا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا، چوتھا نمبر ہے میرا اسلام لانے میں، اولین مسلمان ہونے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون تھے عثمان غنی رضی اللہ؟ اسلام سے پہلے کیا تھے اور اسلام کے بعد کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ مکے میں بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پانچویں چھٹی جو ہے وہ اوپر سیڑھی میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی حضرت عثمان کی والدہ ہیں، تعلق یوں بھی جڑا ہوا ہے، خاندان وہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، لیکن رشتہ یوں بھی جڑا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی نانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، قریبی تعلق بھی ہیں، دولت مند ہیں، مکے کا امیر ترین وجود، امیر زادہ جسے کہا جا سکتا ہے، جوان ہیں۔ دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بگاڑ دیتی ہے کردار کو، اخلاق بگاڑتی ہیں، اور آج کے دور میں آپ کے سامنے ہیں امیر زادے کس طرح بگڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے آج جو ہمارے ارد گرد واقعات ہیں، جو اسلام آباد کے واقعات ہیں، کس طرح دولت سے بگڑے ہوئے امیر زادے کس طرح شیطانی کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن اور یہ تو تہذیب یافتہ دور ہے، مہذب دور ہے، حکومتیں ہیں، قانون ہے، عدالتیں ہیں، سزائیں ہیں۔ اس دور کو ذہن میں رکھیے جب نہ عدالت تھی، نہ قانون تھا، نہ سزا تھی، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور دولت کے بلبوتے پر تو بگڑا جا سکتا تھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے کے امیر ترین وجود ہو کر بھی نہایت ہی شریف النفس وجود، کردار بڑا صاف ستھرا ہے، شریف وجود ہے، دولت نے بگاڑا نہیں ہے ان کو، دولت نے کردار کو خراب نہیں کیا، دولت کی بنیاد پر لوگوں پر اپنی بڑائی نہیں جتائی ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسری ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ذہن میں رکھیں، دولت مند ہیں، مکے کے امیر ترین فرد ہیں، اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ تاریخ کہتی خوبصورت وجود ہے، مکے کے خوبصورت جوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دولت بھی ہو، حسن بھی ہو، جوانی بھی ہو، تو کیا کچھ نہیں ہوتا رہا تاریخ میں، آج تک ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر، اسلام سے پہلے بھی آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کی۔ شراب آپ نے نہیں پی، اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پی، بدکاری نہیں کی، بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا لوگوں نے کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے تھے؟ سارے پی رہے تھے۔ مکہ تو وہ شہر تھا جہاں پانی نہیں شراب ملتی تھی، گٹی میں شراب دی جاتی تھی، کہ بچہ پیدا ہوا پہلی خوراک کے طور پر شراب دی جاتی تھی، چند قطرے ڈالے جاتے تھے، مجلسیں سجتی تھیں۔ اے عثمان آپ نے کیوں نہیں پی؟ اس وقت تو ابھی اسلام آیا بھی نہیں، کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جواب سنیے، آج کے کسی انسان کو جو دعوی ایمان تو کرتا ہے، اسے ایک دفعہ حضرت عثمان کے اس جواب کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر میرا ایمان ہے کہ وہ اپنے اندر شرم سے خود ہی ڈوب مرے گا۔ کیا کہا حضرت عثمان نے؟ کہا شراب عقل پر پردہ ڈال دیتے تھے، خمر کہا ہے قرآن نے، اور خمر پر ڈھانپنے کو کہتے ہیں، جو ڈھانپ دے عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور فرمایا جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے، کبھی گندگی نالی میں پڑا ہوتا ہے، کبھی ماں کی تمیز نہیں رہتی، کبھی بہن کا خیال نہیں رہتا۔ فرمایا میں کبھی غفلت میں کوئی لمحہ گزارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے شراب نہیں پی۔
آج دعوی انسانیت کرتے ہیں سارے کہ میں انسان ہوں، اور انسان ہو کر شراب پیے، یہ تو انسان کو مقام سے گراتی ہے۔ شراب تو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ اللہ تو کہتا ہے تجھے میں نے ساری مخلوق سے بہتر بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا ہے۔ ہم نے بنی آدم پر تکریم دی ہے، عزت والا بنایا ہے، اور وہ کام کرے جو اسے ذلت میں لے جائے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ سوچئے گا اپنے گرد و نواح میں، گھروں میں روکیے گا۔ میرے سرکار نے، قرآن نے حرام قرار دی ہے، قرآن نے حرام قرار دی ہے بڑی واضح طور پر کہ شراب اور جوا حرام ہے۔ اور مسلمان ہو، دعویٰ ایمان ہو، کلمہ نبی پاک کا، کلمہ کس وجود کا، سوچئے ذرا، کلمہ اس نبی کا جنہوں نے کہا تھا شراب بنانے والے برتن، کشید کرنے والے برتن، جن پیالوں میں پی جاتی ہے، جن برتنوں میں بنائی جاتی ہے، فرمایا سب کو جلا دو۔ حکم دیا، فرمایا سب کو توڑ دو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ان کا نام لیوا شراب پی رہا ہو، کل میرے سرکار کے سامنے جائے، کیسے جائے، کس منہ سے جائے گا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، وہ ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، امتیں آ رہی ہوں گی، ایک بہت بڑا گروہ آئے گا، میں جبریل میرے پاس ہوگا، میں کہوں گا جبریل یہ میری امت آ گئی، فرمایا ابھی میں کہوں گا تو میرے اور اس کے ان لوگوں کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، پردہ آ جائے گا۔ جبریل کہے گا یا رسول اللہ یہ امت تو آپ کی ہے لیکن آپ کی رہی نہیں، انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں۔ پردہ ڈال دیا جائے گا کہ میرے سرکار تم کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو دعوے کرتے ہیں شفاعت کریں گے، ارے جہاں ان کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا شفاعت کہاں نصیب ہوگی؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیے، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی اسلام نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی شراب کو اس لیے حرام سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان کو اس کے وقار سے تباہ کرتی ہے۔ کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کہتے پوری جاہلی دور میں بھی کبھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی ہے۔ دولت آ جائے تو لہجے بدل جاتے ہیں، انسان کا تکبر اس کے لفظوں سے جھلکتا ہے، لوگوں کو بڑے رونق سے بلاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چھوٹوں کو دھتکارتا ہے، عزت کا خیال نہیں رکھتا کہ لہجہ بدل جاتا ہے۔ خمار ہے دولت کا، ذرا پوچھئے حضرت عثمان غنی، ان سے بڑھ کر تو دولت کسی کے نہیں ہوگی۔ ارے وہ دولت مند کہ جن کے نام میں غنا ان کے نام میں آ گیا، ارے تم کیا اللہ کی راہ میں دیتے، اور دینے والے تو وہ ہیں کہ قیامت تک غنی وہی کی ہے حضرت عثمان۔ تاریخ کہتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، آہستہ بات کرنے والے، خاموش الطبع، بہت کم گفتگو کرتے تھے، زیادہ گفتگو کرنے والوں میں نہیں تھے، بہت کم، اور جب کرنی بھی پڑتی تھی بڑی آہستہ سے کرتے تھے، دھیمے لہجے میں گفتگو ہوتی تھی۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا باغیوں نے، چاروں طرف تلواریں لے کر آپ کے گھر کے گرد کھڑے ہیں، سوچئے اس لمحے پر کس کو کون سا اخلاق یاد رہتا ہے؟ کسی کو یاد رہتا ہے؟ ایک وجود ہو، چاروں طرف تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوں، کون اخلاق کو یاد کرتا ہے؟ خطبہ پڑھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیا تھا، آخری خطبہ، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سے بدتمیزی کی گئی۔ دشمن سامنے کھڑے، تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ سر تن سے جدا کرنا ہے، لیکن حضرت عثمان کے لہجے میں کوئی رونق نہیں ہے، سختی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، بڑے پیار سے، محبت سے گفتگو کرنے والے۔ اور سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ محترمہ، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما تھی، اور بیٹی اپنے باپ کے بالوں میں کنگھی کر رہی، حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو سنوار رہی ہیں، کنگھی کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے بیٹی بتاؤ عثمان کیسا ہے؟ تمہارا شوہر ہے، کیسا رویہ ہے، کیسا تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا ابا جان انتہائی جو خلوص کا، محبت کا اور پیار کا رویہ،
بہت اچھے انسان ہیں. بڑی تعریف کی حضرت رقیہ نے. میرے نبی کا جملہ سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہا بیٹی عثمان کی تکریم کرنا، عزت کرنا. میرے اخلاق میں، میرے صحابہ میں سب سے قریب تر اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے. فرمایا اخلاق میں میرے قریب تر اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے. بیٹی اس کی تکریم کرنا، جس کے اخلاق کی گواہی میرے رسول دے رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بیٹی اس سے زیادہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق کے قریب تر کوئی اور وجود نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. عہد جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بھی صاف ستھرا وجود ہے. گفتگو میں، بول چال میں، معاملات میں ہر طرح ان کے اندر ایک شائستگی پائی جاتی ہے. بگڑا ہوا وجود نہیں ہے. بڑے بڑے بگڑے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے بڑے خمار والے لوگ آئے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر بہترین بن گئے. لیکن یہ تو وہ تھا جو پہلے ہی بہترین تھا. یہ تو وہ ہیں جو پہلے ہی جن کے کردار کی گواہیاں تاریخ دے رہی ہے. وہ تو نور علی نور ہو گئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مالا اعلیٰ میں حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا. میں وہاں ان کا نام ذوالنورین ہے کہ اللہ نے وہ شرف ان کو عطا کیا ہے. اسلام قبول کر لیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی اس طرح ہو گئی، ایسے وابستہ ہو گئے کہ پھر کچھ اور نہیں سوچتا، اپنے نبی کے بارے میں ہی سوچتے. محبت کی ہے تو ٹوٹ کر کی ہے، عشق کیا ہے تو کمال کا کیا ہے. روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، مسجد نبی میں تشریف لائے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ہاں کھانے پر تشریف لائیے، دعوت قبول کیجیے. آپ نے کہا قبول کر لیتے ہیں، چلو چلتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کی بھی دعوت رد نہیں کرتے. ہم تو سلیکٹ کرتے ہیں نا کہ کس کے ہاں جانے میں فائدہ، کہاں نقصان. تاریخ کہتی میرے نبی نے کبھی اس پر جس نے بھی آپ کو کہا سرکار میرے گھر تشریف لائیے، آپ چل پڑے اس کے ساتھ. کبھی کسی سے اس بنیاد پر تفریق پیدا نہیں کی. کہا عثمان آؤ چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر تھوڑے فاصلے پر تھا، مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر. اب چل پڑے. تھوڑا سا باہر نکلے بازار میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا عثمان نہیں ہے. کہا عثمان کدھر گئے؟ مڑ کر دیکھا تو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کہا ہے عثمان دعوت دی ہے، ہمیں گھر بلا رہے اور آپ پیچھے ہو گئے، آگے آؤ. تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ یہ محبت ہے میرے سرکار سے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آپ کو دعوت دی تو ایک ارادہ کیا تھا، نیت کر کے آیا ہوں. میں نے نیت یہ کی تھی کہ یہ مبارک قدم جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا. یا رسول اللہ میں پیچھے پیچھے آپ کے قدم گنتا آ رہا ہوں، آپ کے قدمین مبارک کو گنتا آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اتنے غلام آپ کے قدموں پر فدا کرنے، نثار کرنے. یہ محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی ایک اور بھی جھلک دیکھیے، خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہاتھ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر رکھا تھا، بیعت کی تھی، جس ہاتھ سے اسلام قبول کیا تھا بیعت کرتے وقت، حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں آخری دم تک یہ ہاتھ میں نے کبھی غلط جگہ پر نہیں لگایا، کسی گندی جگہ پر نہیں لگایا. مجھے حیا آتی تھی، ارے اتنے پاکیزہ وجود سے مس کیا ہوا ہاتھ گندی جگہ پر لگا دوں. میرے نبی کی محبت بول رہی ہے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، دنیاوی محبتیں یک طرفہ ہو سکتی ہیں، میرے سرکار سے محبت کرنے والا کبھی یک طرفہ محبت نہیں ہوتی. میرے نبی اس سے بڑھ کر جواب دیتے ہیں. تاریخ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام کلثوم کی شادی کر دی، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دے دی، تو تھوڑے دنوں کے بعد اسامہ بن زید کو بلایا. ابھی وہ چھوٹے تھے، لڑکے تھے ابھی. بلایا، کوئی چیز دی کہ جاؤ عثمان کے گھر تحفہ دے آؤ، اور کہا جا کر دے کر واپس آنا. حضرت اسامہ چلے گئے، گھر میں وہ تحفہ دیا، واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
اسامہ دے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ پوچھا کون تھا گھر میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی موجود تھے، آپ کی بیٹی بھی موجود تھی، حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ اب میرے نبی کی محبت حضرت عثمان سے، کہا اسامہ سچ سچ بتانا، اتنا حسین جوڑا کہیں اور دیکھا تو نے؟ کبھی ایسا خوبصورت جوڑا کہیں اور دیکھا ہے؟ یہ محبت ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ حضرت اسامہ سے پوچھ رہے ہیں، بہانے سے بھیجا ان کو کہ دیکھو کیسے لگتے ہیں، اتنا خوبصورت جوڑا کہیں اور ہوگا؟ قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر، جس پر آپ کی رحمت کی نظر اٹھ گئی اسے کمال اور عروج پر پہنچایا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے لیے یہ ایک جملہ آپ کے لیے کائنات کے ہر وجود سے بڑھ کر جملہ ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر جملہ ہے۔ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو میرے نبی نے حضرت عثمان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، ڈارس بندائی اور ایک جملہ بولا، تاریخی جملہ ہے، کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور اسی طرح انتقال کرتی جاتی، میں 40 کی 40 ایک ایک کر کے تجھے ہی دیتا چلا جاتا۔ اب ذرا اس جملے کو غور کیجئے گا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، حضرت عثمان کی پوری سیرت اس جملے کے اندر ہے، آپ کا پورا کردار اس جملے کے اندر ہے۔ اس جملے میں حضرت عثمان غنی کی شخصیت نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا ایک 40 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان تجھے ہی دیتا، اگرچہ ایک ایک کر کے وہ ساری فوت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا بیٹی کے باپ کی حیثیت سے سوچئے گا، جب بیٹی کے لیے رشتے کا انتظام کرتا ہے باپ کتنی چھان بین کرتا ہے، کتنی چھان بین کرتا ہے، دیکھتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے۔ ارے میرے سرکار کی نظر تو ٹھہر گئی حضرت عثمان پر، ٹھہری یا نہیں ٹھہری؟ ایک وجود پر ٹھہر گئی کہ عثمان 40 بھی ہوتی تجھے دیتا، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر خوبصورت وجود کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والا، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، ہر غزوہ میں شامل رہے ہیں، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور دولت کو تو قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تشریف لائے تو ایک ہی کنواں تھا بیر روما، وہ ایک یہودی کے پاس تھا، اس نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، وہ دیتا نہیں مسلمانوں کو، اور اگر دیتا ہے تو بہت زیادہ قیمت لیتا ہے۔ صحابہ کرام مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے بہت مشکل ہے، وہ یہودی تنگ کرتا ہے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر جنت کا حقدار بن جائے، جنت اس کی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی نے کوئی یہ نہیں کہا آگے بڑھ کر یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، نہ، خاموشی سے مجلس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، بتایا بھی نہیں، سیدھے یہودی کے پاس گئے اور اسے کہا مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا، کہا جتنی قیمت چاہتی ہو دے۔ پہلے اس نے آدھا کنواں بیچا، بعد میں سارا دے دیا۔ تاریخ میں 35,000 دینار تک کی رقم آئی ہے کہ اس کنویں کی خرید پر آپ نے خرچ کی۔ کہا قیمت تو کچھ بھی نہیں، ارے آج عثمان سے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی نے خواہش ظاہر کی ہے میں لے کر رہوں گا۔ اپنے نبی کے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عثمان ساری دولت بھی دینی پڑ جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ خرید کر واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، یہودی سے خرید لیا ہے۔ تو فرمایا عثمان پھر مسلمانوں کے لیے سہولت، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ذات کے لیے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، وقف کر دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، کافی دنوں سے، کئی دنوں سے فاقہ تھا، تو حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، گھر گئے، کھانا تیار کروایا بہترین قسم کا اور لے کر خود پیش ہوئے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بچیوں نے کھایا، آپ نے کھایا۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ روایت بڑی خوبصورت ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس رات پوری رات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ایک ہی دعا کرتے رہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ ارے جس نبی کے اشارے پر قبلہ بدل جاتا ہے، آج نبی زبان سے پکار کر کہہ رہے ہیں یا اللہ میں راضی ہوں، بتائیے کیا رب راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ رحمتیں خدا کی رضا تو جھوم جھوم کر اتری اس وجود پر۔ میرے نبی نے تاریخ کہتی ساری رات یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ میں راضی ہوں عثمان سے تو بھی راضی ہو جا۔ کیوں؟ اس کا ایک ایک لمحہ میری خاطر گزرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ ہے، آپ تشریف لائیے جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ پہلے اٹھنے لگے پھر بیٹھ گئے، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھنے جاؤں گا، تم پڑھ لو۔ صحابہ سے کہا تم پڑھنا ہے پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج تک کبھی ایسے کسی جنازے کو پڑھانے سے انکار نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج آپ نے صاف کہہ دیا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ جواب سنیے، میرے نبی نے کہا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اللہ بھی اس سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا۔ اور میں عثمان سے بغض رکھنے والے کا نبی جنازہ نہیں پڑھے۔ سوچئے جس وجود کے بارے میں کوئی دل میں ملال بھی آ جائے تو میرے نبی کہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، کتنی تکلیف دی اس وجود کو۔ 40 دن تک پانی بند رہا حضرت عثمان کا۔ آپ نے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر خطاب کیا، کہا لوگوں سنو، اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر بتاؤ، جب تم مدینہ میں آئے تھے تو میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، جس پانی سے آج تم سارے پی رہے ہو، جس کنویں سے، بتاؤ یہ کس نے خرید کر دیا تھا؟ کیا میں نے نہیں خریدا تھا؟ تاریخ کہتی سارے پکارے ہاں آپ نے خریدا تھا۔ فرمایا میرا خریدا ہوا کنواں پورا مدینہ پانی پیے اور عثمان پر 40 دن سے پانی بند ہے، اسی کنویں کا پانی عثمان پر بند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کہا سنو، خدا کو اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر جواب دو کہ یہ جو مسجد نبوی ہے، اس مسجد کی وسعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا اظہار کیا کہ اس طرف سے کوئی جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے کہ رش زیادہ ہو گیا، مسجد وسیع ہو جائے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ بتاؤ اس جگہ کو خرید کر میں نے مسجد میں شامل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سارے کہنے لگے آپ نے کیا تھا۔ کہا جس مسجد کی وسعت کے لیے جگہ خرید کر میں نے شامل کیا، آج اسی عثمان کو اس مسجد میں نماز سے روک رہے، نماز نہیں پڑھنے دی 40 دن تک مسجد نبوی میں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے۔ کون کون سی بات حضرت عثمان نے ایک ایک چیز سامنے رکھی خطاب میں۔ فرمایا کیا جب جیش الاسرہ آیا، جب تبوک کی جنگ آئی، تنگی کا عالم تھا، کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس جہاد کے لیے، سواری نہیں تھی، سامان نہیں تھا، بتاؤ پورے لشکر کا سامان کس نے دیا تھا؟ کیا میں نے نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل عثمان آپ نے دیا تھا۔ فرمایا میری دولت ساری اسلام پر خرچ ہوئی ہے۔ ارے آج اسی عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن قربان جیسے نہ عثمان غنی رضی کی مدینے کی عظمت پر جو قربان ہونے والا وجود وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، حرمت مدینہ کا پاسدار وہ بنے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ مدینے میں اونچا نہ بولو، مدینے میں یہ نہ کرو، حضرت عثمان سے پوچھو، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت زبیر بن عوام بہت سے صحابہ مل کر آئے کہ حضرت عثمان سے کہا آپ اجازت دیجئے، خلیفہ ہیں آپ حکم کیجئے، ہم ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے مدینہ کی حرمت کو قربان نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے اپنے شہر کو جو ہے حرم بنایا ہے، اور اس حرم میں خون نہیں چاہتا، میری جان تو جا سکتی ہے، عثمان اپنی جان کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا۔ حرمت شہر نبی کا پاسدار منفرد، کیا ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے کہا، حرمت شہر نبی کا پاسدار منفرد، دہر نے دیکھی مدینے سے وفا عثمان کی، جان تو دے دی لیکن مدینہ کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی۔ کہا میرے نبی کا شہر ہے، ارے میری جان لے سکتے ہو
لیکن روایت ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اکثر روزہ دار ہوتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی پڑھیے سیرت صحابہ اکرام کی، یہ شرف ایسے نہیں ملے ان کو، اکثر روزہ دار ہوتے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ رات کو قیام میں کھڑے ہوتے تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر جاتے۔ کیوں نہ کریں، ارے قرآن جو آج ہمارے پاس ہے یہ جمع کرنے والے تو وہی ہیں، جامع القرآن وہی ہیں۔ ایک قرآن پر امت کو اکٹھا کیا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کارنامہ ہے۔ قیامت تک اب امت میں قرآن میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، یوں ایک قرآن پر متفق کر دیا۔ یہ کارنامہ حضرت سیدنا عثمان غنی، اس لیے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن۔ فرمایا روزہ دار تھے، جمعہ کا دن تھا 18 ذی الحج کو، صبح ہوئی تو اپنی زوجہ سے کہا مجھے پاجامہ دو، پہنتا ہوں۔ کہتے ہیں عام طور پر پہنتے نہیں تھے، پہن لیا، تیار ہو گئے تو زوجہ نے پوچھا آج بڑی تیاری کر رہے ہیں، کیا بات ہے، باہر تو محاصرہ ہے؟ کہا مجھے خواب میں میرے سرکار نظر آئے ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے، اور میرے سرکار نے کہا عثمان جلدی کرو افطاری ہمارے ساتھ کرنی۔ سوچئے جن کا انتظار میرے سرکار کر رہے ہیں کہ عثمان آ جاؤ افطار ہم اکٹھے کریں گے، ان کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے، کون ان کے مقام کا اندازہ کر سکتا ہے، جن کا امت پر قدم قدم پر احسانات ہیں، اس امت پر اپنی دولت قربان کر دی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، کسی لمحے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ لیکن جو امت نے ظلم ان کے ساتھ کیا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم سیدنا عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ نہ کرتے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر ہوتی۔ اتنا بڑا ظلم کیا ہے قوم نے، اس وجود کو شہید کر دیا۔ ارے جس کو دیکھ کر میرے سرکار مسکرایا کرتے تھے، فرمایا تھا لوگوں حیا ایمان کا حصہ ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے۔ اور روایت تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر صدیق آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو کہا تھوڑی دیر باہر روکنا، اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے، پنڈلی کو ڈھانپ لیا، لباس درست کیا، کہا اب بلا لو عثمان کو۔ وہ تشریف لے آئے، خادم نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے یہ اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ تو میرے نبی کا جملہ سنیے، فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، قیامت تک کے لیے غنی جن کے نام کا حصہ بن گیا۔ کل ان کا یوم شہادت تھا، کتنوں کو یاد رہا؟ قرآن پڑھتے ہوئے کیا حضرت عثمان کی یاد آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ مسجد نبوی کی تڑپ ہر شخص کے دل میں ہے۔ علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی میں جب جاؤ تو نماز پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کا خیال رکھو دل میں، کہ جو نقش و نگار سب سے پہلے مسجد نبوی میں جو نقش و نگار تھے وہ حضرت عثمان نے کروائے تھے، خوبصورت مسجد بنوائی تھی۔ وہ آخری روایت سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج تو ہم نے تقسیم کر لیا صحابہ میں، یہ اس کے ہو گئے وہ اس کے ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ لیکن سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے کہا مولا علی تیری شادی اپنی بیٹی سے کرنی ہے، فاطمہ سے، کیا ہے تمہارے پاس شادی کا انتظام؟ ان کا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک گھوڑا ہے ایک زیرہ ہے۔ فرمایا جہاد کے لیے گھوڑا تو ضروری ہے، اور ایمان والا اللہ پر توکل رکھتا ہے، زیرہ کی ضرورت نہیں، جاؤ اسے بیچ کر اس کا انتظام کرو۔ مولا علی حکم ملا، زیرہ لی، بازار میں چلے گئے، آگے حضرت سیدنا عثمان غنی مل گئے۔ تاریخ نہ یہاں ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے یہ گفتگو سن لی تھی اس لیے پہلے ہی بازار میں چلے گئے، بازار میں مل گئے، کہا علی کدھر آ رہے ہو؟ کہا زیرہ بیچنی ہے۔ کہا کیوں؟
زرہ کیوں بیچنے لگے ہو؟ یہ تو مجاہد کے لباس کا حصہ ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہا کیوں فرمایا؟ کہا یہ انہوں نے کہا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کا انتظام کرنا ہے تو زرہ بیچ کر انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے غنی کہا علی بیچنے کا ارادہ ہے تو مجھے بیچ دو۔ ان کا میں تو بیچنے آیا ہوں، تم لے لو۔ اور تاریخ کہتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ زرہ اتنے رقم میں خریدی، اتنی قیمت اس کی دی کہ جس سے پوری شادی کا خرچہ جو ہے وہ نکل آئے۔ بعض روایات میں 4000 دینار کے رقم بھی لکھی ہے۔ اتنی قیمت جو بازار میں اس کی قیمت نہیں تھی، بہت تھوڑی تھی، لیکن بڑھ چڑھ کر قیمت دی۔ مولا علی خوش ہو گئے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ لے کر واپس پلٹے، جانے لگے تو پیچھے سے حضرت عثمان نے آواز دے دی، اے علی بات سنو۔ مولا علی رک گئے، مڑ کر دیکھا اپنے یار کو، کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا مولا علی تمہاری شادی ہے، یہ زرہ میری طرف سے تحفہ ہے، تمہیں لے جاؤ۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، ہم نے انہیں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ وہ تو یوں ایک دوسرے پر فدا ہوتے تھے، یوں ایک دوسرے پر قربان ہوتے تھے۔ اب جانتے ہیں جب آخری لمحات تھے، جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو دروازے پر دربان اور گارڈ کی حیثیت سے کون کھڑا تھا؟ حسنین کریمین تلوار لے کر کھڑے تھے۔ مظفر وارثی نے کہا تھا کربلا سے جا ملا تیرے لہو کا سلسلہ، تیرے دربانوں میں تھے حسنین عثمان غنی۔ وہ دربان بن کر بار تلوار لے کر کھڑے تھے کہ ہم محافظ کھڑے ہیں۔ صحابہ کی تو آپس میں محبتیں یہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان سب کا محبوب ایک وجود ہے۔ اصل میں کمال یہ ہے، ان سب کی محبتوں کا مرکز میرے رسول کی ذات ہے۔ وہ سمجھتے تھے جو میرے رسول کا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ آج بھی ہمارا ایمان یہی ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہمارا ایمان یہی ہے، مرکز کائنات رسول اکرم کی ذات ہے۔ جو ان کا قریبی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ کتنا ہی دنیا میں بڑا بن کر دکھائے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ معیار تھا صحابہ اکرام کا، اس معیار پر صحابہ اکرام نے زندگی بسر کی ہے۔ آئیے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کریں اور پھر ان کو جو چیز پسند ہے اس سے محبت کرتے چلے جائیں۔ شہر میرے نبی کو مدینہ پسند آ گیا، مدینہ ہمارے لیے سب سے محترم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت ہو گئی، قیامت تک کے لیے مدینہ جانے والا مدینہ کی حاضری نہیں بنتی جب تک احد پہاڑ پر نہ جائے۔ جس پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، جس کو اپنا کہہ دیا، جس سے پیار کر لیا، وہی ساری کائنات میں مرکز نگاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را ان کے ساتھ پیار کیجیے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ محبت بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی نے جس نے دل میں ملال رکھا اپنے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت رسول اور صحابہ اکرام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك